تو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دین ہے تو میرے پاس استناد کے ذرائع موجود ہیں۔ تصوف کا معاملہ ایسا نہیں ہے، خود ارباب تصوف کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ وہ جب عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وہی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں میں اور آپ بیان کریں گے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی عقائد، اگر آپ کسی وقت بھی نکال کے دیکھ لیں تو وہ بیان کر دیں گے آپ کو۔ جس وقت وہ خواص کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا خاص نقطہ نظر بھی وہاں بیان کریں گے۔ اب جو خواص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے اگر تو وہ دین کی روح ہے اور دین کے اپنے دائرے میں آتی ہے، قرآن مجید نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ ان کے اندر ہیں، پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے الگ ایک دوسری دنیا بنا دیتی ہے، اور جس طرح کے ایک طالب علم کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ بنا دیتی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی دین کے ساتھ کیا مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کے علوم ہیں کہ جو ظاہر ہے، اوامر و مناہی ہے، سب کے سامنے ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو سب کے سامنے نہیں ہیں، علمی بحثیں ہیں، اچھا فکری بحثیں ہیں، کچھ اعتقادی نوعیت کے مسائل ہیں، کلامی مسائل ہیں، بڑے مشکل ہیں جن کی اصطلاحات ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نظری حیثیت کے امور ہیں، افکار ہیں یا نظریات ہیں، افکار ہیں جن کے اندر اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب ایک نص کے اندر ایک لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، یعنی کثیر المعانی ہے، ایک وہ ہے جس کا ایک ہی معنی ہے۔ اب اس کے بھی آگے تناظر ہیں، زمانی مکانی حیثیتیں ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ ایک جن کو پڑھنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں کہ وہ ادلہ پر بھی واقف ہے کافی حد تک، تو وہ ایک عالم ہے، اسے شہادت العالمیہ کی سند دے دینی چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے نہیں ہیں، اب ساری چیزیں اگر عوام کے سامنے ہوں تو پھر سارے ہی عالم ہیں۔ اس لیے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جو نہیں جانتے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں جانتے جو جاننے والے جانتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ جھٹلا دیتے ہیں وہ جو ان کے احاطہ علمی میں نہ آئے، جو ان کی معلومات کے اندر چیز نہ آئے، یا جس کو وہ لانا نہ چاہیں، یا جس کے خلاف وہ پہلے سے ہی اپنا موقف دے چکے ہوں، یا ان کے مکتبہ فکر کے اندر یہ رجحان قطعیت کی حد تک پیدا ہو جائے اور وہ اس سے بدل بھی نہ سکتے ہوں، نہ رجوع کر سکتے ہوں۔ تو وہ لوگ کسی ایسی بات کو، کسی ایسے موضوع کو، یا کسی ایسے علم کو کہ جو ان کے دائرہ کار سے باہر کا ہے اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم والا ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم والا ہے، تو اس کے مطلب علماء کے بھی درجات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ علم دو ہیں، اب ادیان کا علم ہے یا ابدان کا علم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر عالم کے پاس تمام تر ابدان کا علم نہیں ہے، یا وہ ابدان کے علوم کے ماہرین ہیں کون، ہمارے اس عہد میں کون ہے ابدان کے جو علوم کے ماہر ہیں۔ اب ظاہر ہے فلکیات بھی ایک علم ہے، ظاہر ہے کہ اجسام بھی، ابدان بھی، اس کے بھی علیحدہ علیحدہ علوم ہے۔ اب کس کس کا بدن مراد ہے، کون کون سے جسم مراد ہے۔ اب اس کے علاوہ کلامی علوم ہے، فلسفیانہ علوم ہے، سماجی علوم ہے، معاشرتی علوم ہے، اب سارے تو عوام کے سامنے نہیں ہیں۔ تو جب آپ عوام کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ خود وہ باتیں نہیں کہتے جو نہایت علمی ہیں، آپ ان علمی بحثوں کو نہیں لاتے سامنے، بلکہ آپ ان کے نتائج پیش کرتے ہیں جو آپ کو سمجھ آئے ہیں، یا آپ دلیل کے طور پر اپنا استدلال سامنے لاتے ہیں جو استدلال آپ کا ہے۔ آپ ایک نئی تعبیر سامنے لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تو وہ آپ کی سمجھ کے دائرہ کار میں جو چیز آئی ہے وہ آپ کی سمجھ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی سمجھ ہی کل سمجھ ہے، ہو سکتا ہے اس سے زائد بھی کوئی سمجھ ہے، اور بالکل یہ ضروری بھی ہے بلکہ کہ اس سے زائد سمجھ ہونی چاہیے جو دوسروں کو آئی۔ اب دین کے علوم تین طرح کے ہیں، شریعت کے علوم ہیں، اور شریعت کے علوم میں بھی اگر آپ تقسیم نہ بھی کریں تو وہ بھی فقہی علوم ہیں، اوامر و مناہی کی باتیں ہیں جن میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، سیدھی باتیں ہیں، ظاہر باتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سب کے سامنے کریں گے۔ اب کچھ ایسے علوم میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ سب کے سامنے نہیں کریں گے، لیکن قرآن مجید بہرحال اپنے تمام تر مخاطبین کے سامنے وہ بات بیان کر دیتا ہے۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ جو ہے وہ عامی قسم کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن میں شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اور مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں،
تو آپ وہاں پہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح زجاجہ زجاجۃ کانہا کوکب، اب اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس کی تشریح شروع کر دیں، تو 10% کو تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ جو ان میں سے پہلے ہی کچھ سمجھ رکھتے ہیں، لیکن 90% کے سر سے گزر جائے گی، اس لیے آپ اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو صوفیاء کا یہ موضوع نہیں ہے، فقہی علوم ان کا موضوع نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب کی بات وہ ضرور کرتے ہیں، اور وہ سب کے لیے عام ہے، ایک ہی طرح کی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں سب اسی طرح سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں طریقت کے علوم، اور یہ شریعت کے علوم، طریقت کے علوم، حقیقت کے علوم، یہ بھی ہماری اصطلاحیں ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے کہ جس کے اندر بعد میں اصطلاحات قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ میں ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات نہیں ہیں، یہ کتب نہیں ہیں، یہ فروغ نہیں ہے، نہ باہر کے کوئی علوم آئے ہیں، نہ ان کے تراجم ہوئے ہیں، اس طرح کے سلسلے نہیں، وہ آہستہ آہستہ ہی ہونا تھا، اور وہ ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی قرات کے علوم ہیں، قرآن مجید کی رسم کے علوم ہیں، قرآن مجید کے معانی کے علوم ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کے علوم ہیں، لغت کے علوم ہیں، تاریخ کے علوم ہیں، تو مختلف علوم ہیں۔ وہ بعد میں ان کی ترویج بھی ہوئی ہے، اشاعت بھی ہوئی ہے، اور ان میں بڑے بڑے نام بھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محقق بھی پیدا ہوئے ہیں، پھر تنقیح کا ایک عمل بھی جاری ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس میں نظری اور فکری اختلافات بھی ہوئے ہیں، پھر اعتقادی مسائل الگ ہیں، پھر ان کے اندر بھی قطعی اور ظنی کی بحثیں ہیں، پھر ظن کے بھی آگے مراتب ہیں کہ ظن کے بھی آگے 8 درجے ہیں، اس کے بعد قطعیت ہے، اس کے بعد کسی چیز کا ثبوت قطعی ہے یا کسی چیز کا ثبوت ہی ظنی ہے، اس کے بعد لے آتے ہیں کہ کیا روایت کی اس دین کے اندر کیا حیثیت ہے، پھر اس روایات کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا متواترہ ہے، وہ امت کا تعامل ہے، وہ سنت ہے، کیونکہ ہر حدیث تو سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا اگر روایات سے جو کچھ استدلال کے طور پر کشید کیا جاتا ہے وہی دین کی مراد اور منشا ہے، کیونکہ ایک آدھے لفظ سے ہی کئی طرح کی چیزیں آگے نکلتی ہیں، پھر کئی روایتیں بھی ہیں جن کا آپس میں تعارض ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ تعارض جو ہے وہ بھی زمانی اور مکانی حیثیتوں میں ہوتا ہے، اس میں بھی آگے کئی وجہیں نکل آتی ہیں، پھر اختلاف بھی کئی طرح کا ہے، یعنی ایک اختلاف تغیر ہے، دوسرا اختلاف تناقض ہے، جیسے قرات کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف تناقض نہیں، وہ ایک تغیر ہے، پھر اس لفظی اختلاف کے اندر آگے معنی کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح مذہبی جو فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ بھی بنتے گئے، کیونکہ روایات کثیرہ موجود تھیں کتب کے اندر، تو جس نے جو سمجھا اس نے خیر وہ بیان کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں تو عوام کے سامنے نہیں آئیں گی، نہ یہ عوام کا موضوع ہے، نہ یہ لانی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو لے آتے ہیں عوام میں، عام لوگوں میں، تو آپ کے وہ شریعت کے علوم کے اندر ہی ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ کوئی شخص کسی چیز پر رہے گا ہی نہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، کہاں ہاتھ اٹھانے ہیں کہاں ہاتھ نہیں اٹھانے، وہ علمی بحثیں ضرور ہیں، روایات کے اندر موجود ہیں، اسی طرح سے بہت کے مسائل میں بھی تو سارا کچھ موجود ہے، لیکن سب کے سب عوام میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے آپ یہ تقاضا کیوں کرتے ہیں؟ جو صوفیاء کے علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم ہی عامی ہیں، عوامی ہیں، یعنی وہ سب کے سامنے حقیقت کے مسائل بیان کرنے شروع کر دیں۔ اب قرآن مجید کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن کو وہ استدلال کے طور پر بھی لیتے ہیں، اور جن پر اس طرح کی یعنی علماء بات کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ خود قرآن مجید نے بھی اس کی ایک مثال دی ہے کہ جب وہ آیات متشابہات کی بات ہوئی ہے اور مقطعات کے بارے میں بھی ہے، پھر محکمات کے بارے میں بھی ہے، تو جب آیات بھی 3 طرح کی ہیں، روایات کے اندر بھی بہت کچھ ہے جن میں تعارض بھی ہے، اختلاف بھی ہے، زمانی مکانی حیثیتیں بھی ہیں، عام لوگوں کے لیے سیدھی باتیں بھی ہیں، اور کچھ بیچ میں ظاہر ہے مشکلات بھی ہیں، کہیں اجمال بھی ہے جس کی تفصیل درکار ہے، کہیں چیز ہے ہی وہ خود بھی تفسیر ہی ہے لیکن آگے بھی اس کی کئی وجہیں نکلتی ہیں، وہ ان کے آگے بھی کئی اطراف ہیں کہ جو کوئی زمانہ گزرنے کے بعد یا کہیں پہ کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں آگے اجتہادات کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اجتہاد میں اگر خطا ہوتی ثواب ملتا ہے، کیونکہ کوشش کی گئی ہے، جو کہ پہلے اب اجتہاد ہوگا ہی اس میں کہ جو پہلے نص میں ظاہر طور پہ موجود نہیں ہے، پھر اشارات ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں میں اشارات ہیں اور اس پر استدلال کیے جاتے ہیں، پھر آگے اس کے مدلولات ہیں، اور ایک بڑی اہم بات ہے اطلاقات، یعنی کئی آگے اطلاقات ہیں، اور اطلاقات جو ہیں وہ ایک زمانے کے اندر ظاہر بھی نہیں ہوتے، وہ آگے زمانے بھی بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں ان کے اندر اطلاقات، اور ظاہر ہے اس میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ تتغیر الاحکام بتغیر الزمان، ویسے میں ذاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں کہ احکام نہیں بدلتے، ہاں احکام کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو ایک زمانے کے اصحاب علم کے
چونکہ انہوں نے اس کا جو سٹرکچر دیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو آگے نئے زمانے میں، نئے دور میں، دیگر حالات میں جو چیز پیدا ہو جاتی اس پر پھر وہ اجتہاد کیا جاتا ہے، اور اس کی روایت حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن میں نہ پاؤ، سنت میں نہ ملے تو پھر اجتہاد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے اس پر کون سا اجتہاد ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے اندر اگر یہ بحث شروع ہو جائے تو نتائج کیا نکلے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے عالم اور جاہل کا فرق ہو گیا کہ جو ان ادلہ کو جانتے ہیں کہ جن ادلہ کی بنیاد پر مسائل اخذ کیے جاتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں یا ان پر قول کیا جاتا ہے یا فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ عالم لوگ جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے وہ عالم نہ ہوئے، جو جانتے ہیں وہ عالم ہوئے۔ پھر علماء کے اندر بھی درجات ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیتیں بھی بیان کر دی۔ یہ جب آپ ظاہر شریعت کے علوم کے اندر جب اتنی تفصیلات ہیں تو پھر آپ ایک صوفیاء کے پیچھے کوئی ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے، ان سے کوئی رنج ہے، ان کے ساتھ کوئی ہاتھ دھو کے نہیں بلکہ نہا دھو کے پڑھنے کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے علوم میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے، انہوں نے عام لوگوں کو اور بات بتائی ہے، انہوں نے خاص لوگوں کو اور بات بتائی ہے۔ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو انہوں نے وہی بات بتانی تھی جو عام آدمی کی سمجھ کے مطابق ہے، اور خاص بندے کے لیے کچھ زائد بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام صحابہ کو تمام باتیں وہ تمام باتیں جو آپ نے کرنی چاہییں وہ ساری کی ساری باتیں ہر ایک کے لیے تو نہیں کھولی، حکمت کے بھی کئی تقاضے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ بہت سی قرآن مجید کی آیات کو جب دیکھیں گے تو ان کے اندر بہت سارا ایسا کچھ بیان ہے جو عامی آدمی بلکہ عالم آدمی بھی اگر اس پہ بڑا زور بھی لگائے تو پھر بھی کہیں جا کے کہے گا کہ واللہ عالم۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا، لیکن اس کی تفصیلات میں پھر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خاص آدمیوں کو آپ نے ذکر فرمائی، اپنے خاص جو ہم صحبت تھے ان کے دلوں میں وہ راز ظاہر ہوئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر جو جانتے ہیں، حضرت عمر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مولا علی کے جو علوم ہیں، اسی طرح حبر امت کے جو علوم ہیں، اسی طرح بعض صحابہ کو بعضوں پر دوسروں پر فضیلت ہے، وہ کسی علم کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، کسی صلاحیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ سارے کے سارے علیحدہ علیحدہ درجوں پر فائز ہیں۔ اب سارے کے سارے اپنے علوم سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، نہ بیان کرتے۔ اب اگر نو مسلم اسلام کے اندر آ رہے ہیں تو ان کے سامنے اب وہ آپ ساری کی ساری باتیں، حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ کھول کے اس طرح سے نہیں ان کے سامنے کر سکتے کہ وہ شروع میں ہی ان کے ذہن میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، کچھ حکمت کے تقاضے بھی ہیں۔ اب اسی طرح سے صوفیاء نے یہ سمجھا کہ جب ان کا موضوع الہیات ہے، جب ان کا موضوع ہی مابعد الطبیعیات ہے، جب ان کا موضوع ہی ماورائیت ہے، تو وہ بہت حساس موضوع ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس عام لوگ بھی آتے ہیں، کوئی کسی مقصد سے آتا ہے، کسی مقصد سے۔ ترغیب و ترہیب میں تو وہ ہر ایک کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے کیا جاتا ہے، لیکن جب علوم کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے اس میں اصطلاحات بھی ہیں، ظاہر ہے اس میں کچھ حقائق کی باتیں بھی، اور علم حقائق بھی ان کا موضوع ہے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، اور اب بلکہ جان جانا چاہیے اس عہد کے اندر کہ اب تو کمیونیکیشن کے بھی بہت سارے ذرائع ہمیں سائنس کی ترقی سے دستیاب ہو گئے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو پہلے پوشیدہ تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ طریقت کے علوم ہیں، حکمت کے علوم ہیں، اور ان کے اندر بڑے بڑے عظیم الشان ذخائر ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کے شعور میں وہ آتی بھی نہیں، اور ہر ایک کا شعور اس قابل بھی نہیں کہ شروع میں اس کو وہ بیان کر دیا جائے، کیونکہ وہ پھر ظاہر سے بھی رہ جائے گا۔ اس طرح سے علوم طریقت کے بعد پھر علوم حقیقت کی بات ہے۔ تو جب علوم حقائق یا حقیقت یا اشیاء کی حقیقتیں، وحدت الوجود اس میں آ جائے گا، پھر وجود کی بحثیں شروع ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء کی جتنا کلام ہے وہ شروع ہوگا، تو وہ ظاہر ہے عام آدمی کے ساتھ بیان کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے صوفیاء نے وہ باتیں خاص لوگوں سے کہیں، جیسا کہ عالم اپنی بہت ساری علمی بحثیں خاص علماء کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی مکالمہ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ جب وہ باتیں وہ باہر سٹیج پہ بیان کرتے ہیں یا عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ادھر آپ کو اعتراض نہیں ہے اور ادھر کیوں اعتراض ہے؟ تو اتنا تعصب جو ہے وہ روا نہیں ہے۔ بہرحال ہر علم کے اندر ایسی کچھ دائرے ہیں کہ جو عام طور پر بیان نہیں ہو سکتے، اور ہر علم کے اندر ہی کچھ بہت سارا کچھ ایسا ہے جو عام طور پر آپ بیان کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے صوفیاء نے جب تقسیم کی تو انہوں نے لوگوں کا شعور دیکھا، اپنے پاس آنے والے جتنے ان کے آڈینس سے، جتنے ان کے عقیدت مند تھے، ان کی ذہنی سطح دیکھی، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہیں کسی نے لکھ بھی دیا ہوگا کہ یہ وہ علوم ہیں جو ہر ایک کے سامنے بیان ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو دوسروں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ اب وہ باتیں جو دوسروں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، ان تمام آیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو شروع میں نے بیان کی ہیں، ان آیتوں کے آیات کے پیش نظر، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم حقائق کی وہ باتیں اگر وہ دین کے دائرہ ہی میں ہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل قبول ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں وہ قابل قبول ہونی چاہیے، اور جن باتوں کو آپ دین کے دائرہ سے باہر سمجھتے ہیں تو اس میں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا دائرہ کس نوعیت کا ہے، اس کی حدود کیا ہے، یعنی آپ کے نزدیک دین کی تعریف کیا ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک دین کی تعریف ہی یہ ہے کہ دین یہ ہے، تو اس سے زائد جو کچھ بھی پھر ہوگا وہ دین سے باہر ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ فتویٰ بھی لگا رہے ہیں کہ ان کا یہ علوم بھی ان کے دین سے باہر ہیں، ان کے یہ افکار بھی دین سے باہر ہیں، ان کے یہ نظریات بھی دین سے باہر ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھ دیتا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو اس کا جو علم ہے، اب اس علم پر جب بات ہوئی ہے متکلمین کے ہاں، تو وہ جزیات کو محیط ہے نہیں ہے، وہ اشیاء کے وقوع سے پہلے علم الہی میں ہے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ معتزلہ کا اس پر بھی ایک الگ موقف ہے، اور اشاعرہ ماتریدیہ کا بھی اس میں ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو اب یہ وہ باتیں اگر آپ عوام میں کرتے ہیں تو وہ عوام جو ہے وہ ظاہر جو کچھ عمل کر رہے ہیں ترغیب و ترہیب میں، وہ اس سے بھی جائیں گے کہ وہ ان مسئلوں میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر صوفیاء بھی ان بعض باتوں کو اپنے خواص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی دین ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتی، کیونکہ جو دین کا آپ نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے وہ اس کے اندر وہ باتیں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال وہ دین ہی ہے۔ اگر وہ دین نہیں ہے تو کم از کم چلیں علوم تو ہیں، علوم تو ہیں، تو اگر کوئی علوم حقائق پر کہیں کوئی بات ہوئی ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں، آپ اس پر یہ فتویٰ نہ داغیں کہ یہ دین کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کا بھی دین کا دائرہ ہے، آپ کی بھی دین کی حدود ہیں، آپ کی بھی فکر کی ایک سطح ہے، اور آپ کا بھی اپنا دائرہ کار اور مکتبہ فکر ہے جس کے اندر رہ کر آپ سوچتے ہیں۔ تو آپ جب کسی چیز میں اپنے مکتبہ فکر سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر آپ دین کی کلیت پر کیسے یہ قول کر سکتے ہیں کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے؟